اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین کو صدر مجلس ڈاکٹر عالیہ امام، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، ڈاکٹر کاشف عرفان، فراست رضوی صاحب، ڈاکٹر شہزاد احمد اور دیگر جتنے بھی حاضرین یہاں موجود ہیں، سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت خاص لمحہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تقدیسی ادب کو ادبی پہلوؤں سے، ادبی زاویوں سے جانچنے اور پرکھنے کی کوشش مرثیے کے حوالے سے تو اپنی ایک دیرینہ روایت رکھتی ہے، لیکن مرثیے کے علاوہ جو دیگر اصناف ہمارے ہاں مذہب سے وابستگی رکھتی ہیں یا مذہبی بیانیے کو پیش کرتی ہیں، عقیدت کو پیش کرتی ہیں، اس میں تخلیقی جمال کتنا رہا، اس میں عصری حیثیت کس طرح داخل ہوئی، اس میں معاصر اسالیب شاعری کے کس طرح کار فرما ہوئے، اس کا جائزہ ظاہر ہے کہ اس عصر کے اہل دانش تنقیدی نظر سے ہی لے سکتے تھے۔ الحمدللہ نعت پر تنقیدی جائزوں کا آغاز محمد حسن عسکری کے اس مضمون سے ہوا جو انہوں نے محسن کاکوروی پر لکھا، اور اس کے بعد اہل ادب کو یہ احساس ہوا کہ نعت ایک ایسا شعری لوازمہ ہے، ایک ایسا شعری بیانیہ ہے جس کی تفہیم کے لیے تنقید کو کس طرح اپنے راستوں کو منور کرنا پڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس صنف ادب کو بہتر نقاد میسر آ جائیں، وہ صنف ادب ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ نعت کو بھی الحمدللہ محسن کاکوروی پر جو مضمون حسن عسکری صاحب کا آیا، اس کے بعد ہمارے ہاں سلیم احمد صاحب نے حنیف اسدی صاحب پر ایک بہت فکر انگیز مضمون لکھا، اور شمیم احمد صاحب نے 2 مضمون لکھے جنہوں نے لوگوں کو بہت چونکایا۔ انہوں نے نہ صرف نعت کے فن پر بات کی بلکہ معاصر نعتیہ شاعری کے محسنات کو بھی گنوایا۔ پھر ہمارے عہد تک آتے آتے بہت سارے ایسے نقاد اس میں شامل ہوئے، جس میں ایک خوش قسمتی سے ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں مبین مرزا صاحب، ہمارے معاصر ادب کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے بھی نعت پر 2-3 مضامین پیدر پہلے لکھے، جمال پانی پتی جیسے لوگوں نے فکر انگیزی کے ساتھ لکھے، ریاض مجید صاحب، حفیظ طائب صاحب تو اس صنف کے لوگ ہی ہیں، ان کو تو اس ضمن میں کام کرنا ہی تھا اور بہت اچھا کام کیا۔ لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عہد میں جو نعت کا تخلیقی بیانیہ ہے، اس میں معاصر حیثیت اور زمانے کی آواز کس طرح شامل ہو رہی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ہمارے ہاں نعت نے اپنی ابتدا سے اپنے منصب کو ادا کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر جب جب ادبار کے سائے گہرے ہوئے ہیں، محیب ہوئے ہیں، نعت وہ صنف ہے جس نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے میں اور مسلمانوں کو حالت سکون میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب رکھنے اور ان کی سیرت پر چلنے کے جذبے سے ہمکنار کیا ہے۔ اور مجھے اس بات کا 1995 میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اب اس پر باقاعدہ تنقید کا کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رسائل نکلے، مجھ سے پہلے بھی بعض لوگوں نے نکالے، لیکن نعت رنگ نے یہ کیا کہ خالصتاً نعت کی تنقید کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور اللہ کے کرم سے آج ہمارے ہاں شمس الرحمن فاروقی صاحب جیسے لوگ نعت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کے مضامین سامنے آ رہے ہیں، ناصر عباس نیّر کے مضامین سامنے آ رہے ہیں، ابوالکلام قاسمی صاحب کے مضامین سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عہد کی جو فکری دانش ہے وہ اب نعت کو بطور صنف سخن توجہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس پر کوئی نہ کوئی مکالمہ روشن ہو رہا، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ ہم نعت میں نظر آنے والی انسان دوستی کو، نعت میں نظر آنے والے کردار کو بھی اسی طرح دیکھیں جیسے ہم نے ایک زمانے میں مرثیے میں پاکیزہ علامتوں کو دیکھا، اس کی انسان کے قدر کے زاویے سے اس کو دیکھا۔ بہت خوبصورت مقالہ پیش کیا۔ بہت کم وقت میں اتنی باتیں کرنا اور کارآمد باتیں کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن فراست رضوی صاحب نے، ڈاکٹر ریاض مجید نے، کاشف صاحب نے اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے بہت مختصر وقت میں بہت کام کی باتیں کی ہیں۔ یہ وقت گفتگو کو پھیلانے کا نہیں ہے۔ میرے بعد نہایت محترم ہماری صدر مجلس ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ یہاں موجود ہیں، لیکن میں
آرٹس کونسل کے اس کارنامے کو یقیناً سراہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ادب کے مرکزی دھارے میں ہمارے تقدیسی ادب کو بھی ایک اہمیت کے ساتھ اور اس کی افادیت کے پیش نظر خاص جگہ دی ہے اور اپنی اس روایت کو ہر سال نبھا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اللہ کے کرم سے آج ہم اس منزل پر بیٹھے ہوئے دینی اصناف کے حوالے سے بھی بہت اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا جو مقابلہ ہے یا ہمارا جو تقابل ہے وہ عام غزل سے، عام اصناف سے بھی ہو رہا ہے، اور اللہ کے کرم سے نہ نعت اس میں کسی اعتبار سے پیچھے ہے، فکری اعتبار سے بھی، زندگی سے جڑنے کے اعتبار سے بھی، اور نقد و نظر کے اعتبار سے بھی۔ تو اس طرح کی کوششیں مختلف ادب کے اصناف کو جس طرح فائدہ پہنچا رہی ہیں، اسی طرح نعت کو اور حمد کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ مجھے خوشی ہے اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں شریک ہوئے۔ بہت شکریہ۔